السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ ارزماروں سے قبل آئیو ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کا درود پاک کا ہدیان شکوبہ زمن پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل کرم والہ الکرام اجبار کو سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج 1500 سالہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جمعہ کے خطابات کا سلسلہ ہے، اسی کی ایک کڑی آج کا عنوان اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع دونوں کا اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ اطاعت کہتے ہیں حکم ماننے کو، بندہ حکم مانے، یہ ہے اطاعت۔ جو کہا وہ کرنا ہے، جو کہا جائے، جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرنا، یہ اطاعت ہے۔ اور سرکار جیسا کرے اس کی نقل کرنا، ویسا ہی کرنا، یہ اتباع ہے۔ اللہ نے دونوں کا حکم دیا، اطاعت بھی کرو اور اتباع بھی کرو۔ محبوب کی اتباع بھی کرنی، اطاعت بھی کرنی۔ وہ نہ کریں لیکن حکم دیں، وہ بھی کرنا ہے۔ اور جیسا جو وہ کریں ویسا کرو، تب بھی عبادت۔ دونوں عبادت ہے، حکم مان کر کرنا یہ بھی عبادت۔ ہم بہت سے احکامات سنتے ہیں، بہت سی باتیں سنتے ہیں جو ہماری طبیعت کے مطابق ہوتی ہے تو ہم تھوڑا عمل کر لیتے ہیں۔ ایک بندے کو میٹھا بہت پسند ہے تو جب بھی کھاتا ہے تھوڑا زیادہ کھاتا ہے، تھوڑا دبا کر کھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ میٹھا حضور کو بڑا پسند تھا تو چونکہ یہ اس کی طبیعت ہے اس لیے ہے نا۔ لیکن سرکار کو صرف میٹھا نہیں، سرکار کو کدو بھی پسند تھا۔ پھر جب دودھ ہی سامنے آئی کہتا ہے یہ مجھے نہیں پسند، کہا حضور کی سنت؟ ہاں حضور کی سنت ہے بالکل، لیکن کیا میں نہیں کھاتا۔ پھر وہاں رک جاتا ہے بندہ، ہے نا۔ اچھا یہ تو کھانے کی بات تھی، ہے نا۔ بندہ پانی پینے یہاں یعنی مسجد میں آ کے، گھر پر تو کھڑے کھڑے پی ہی جاتا تھا، مسجد میں آیا ہے اور پانی پی رہا، پھر بھی کھڑے کھڑے پی رہا ہے۔ مسجد کا پانی، وہ بھی سنت رسول کے خلاف پی رہا ہے۔ یہ نہیں کہ چلو بیٹھ جائیں۔ مزار پر پہنچائیں دعوت میں، مزار کے صاحب عرس کی دعوت، عرس ہوا، نیاز بڑھی تو نیاز کھانے کے بعد پھر پانی بھر کر وہیں کھڑے کھڑے پینا شروع ہو گیا۔ خیال نہیں آیا کہ جس کا عرس منا رہے ہیں وہ پابند سنت تھے، ان کی پیروی میں ہمیں بیٹھ کر پانی پینا چاہیے۔ یہ رسول کی اطاعت ہے، یہ رسول کی اطاعت۔ تو ہم اطاعت کرتے ہیں کن چیزوں میں؟ جس میں ہماری طبیعت کے موافقت ہو تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کی سنت تو ہم یہ کریں گے، ہے نا۔ جس کو 2 شادی کرنی ہوتی کہتا ہے اللہ کے رسول کی سنت۔ 2-3 شادی کرنی ہے، ایک سے زیادہ کرنی ہے، یعنی ہمارے ہندوستان کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ پسند ہی نہیں کرتی اس بات کو کہ ایک سے زیادہ دوسری تیسری شادی ہو شوہر کی، یہ پسند ہی نہیں کرتی۔ پسند کیا نہیں کرتی؟ مار دھاڑ پر اتر آتی ہے، مار دھاڑ پر اتر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں آدمی کو یاد آتا ہے ارے نہیں 2-3 شادی کرنا حضور کی سنت ہے، وہ تو حضور کی سنت ہے نا۔ لیکن فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء سے پہلے 4، عشاء کے بعد 2، یہ سب بھی سنتیں ہیں۔ بندہ وہ بھول جاتا ہے۔ جمعہ پڑھنے تو آ گیا تھا
ہے نا. فرض تو بڑی بات ہے, فرض تو یعنی ڈیوٹی والا کام, اس کے بغیر تو کام نہیں چلنا. لیکن بندہ جمعہ کے لیے آگے, جمعہ تو فرض ہے نا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے 3 جمعہ چھوڑے وہ اسلام سے خارج, اس نے یعنی کہ کفر کیا. 3 جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دے, تو اس لیے جمعہ تو پڑھنا پڑے گا. تو جمعہ پڑھنے آیا بندہ, جمعہ پڑھا, سنت بھول گیا, سنت بھول. اچھا جب آیا تو حکم یہ ہے کہ آئے اور 4 رکعت سنت موقدہ ہے وہ پڑھنی چاہیے. آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی, بعد میں 5 منٹ بھی دی جاتی ہے, اس میں جو لوگ نہیں پڑھے وہ لوگ پڑھتے ہیں. لیکن پھر جب خطبہ شروع ہوتا ہے تب وہ بندہ وضو کر کے آتا ہے اور ادھر خطبہ چل رہا ہے, بندہ 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہے کہ نہیں یہ تو سنت موقدہ پڑھنی چاہیے. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ سنت یہ ہے کہ جب خطبہ ہو تو نماز بھی منع ہے, خطبہ ہو تو نماز بھی منع. اب مت پڑھ, بعد میں پڑھنا. لیکن چلے یہ یاد رکھی, لیکن جیسے 2 رکعت فرض پڑھ لی پھر بھاگا, اس کے بعد کی سنتیں بھول گیا. بعد میں بھی سنت ہے وہ یاد نہیں کہ جمعہ کے بعد بھی سنتیں ہیں, 4 بھی ہے 2 بھی ہے, وہ سنت بھول گیا اور بندہ بھاگا. تو کہنے کی بات یہ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے, آپ کی پیروی کرنی ہے, تو ایسے کرنی کہ اللہ کے رسول نے جو کیا جہاں تک ہو سکے ہم اس پر عمل کریں, جہاں تک ہو سکے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اس لیے کہ سنتیں بہت زیادہ ہیں, بہت سنتیں ہیں. آپ سب پر اگر عمل نہ بھی کر سکے تو جو چھوٹی موٹی سنتیں ہیں اور جو ضروری سنتیں ہیں کم از کم ہم ان پر تو عمل کر لیں, ہم ان پر تو عمل کریں. تو اللہ کے رسول نے بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکے تم میری اطاعت کرو, جو میں حکم دوں, جو میں حکم دوں کہ تو اس پر تم عمل کرو, جتنا مستطعتم, جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کرو. لیکن جو چیز منع کر دی نا, سرکار فرماتے ہیں وَمَا نَهَيْتُكُمْ, اور جن چیزوں سے میں نے منع کیا فَانْتَهُوا, اس سے رک جاؤ, اس سے رک جاؤ. وہاں مستطعتم نہیں کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا رکو, نہیں, بالکل رک جاؤ. عمل کرنے میں جتنا ہو سکے کرو, لیکن جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا فرماتے ہیں جو میں نے کہہ دیا کہ مت کرو, کہتے وہاں چھوڑ دینا, اب اس پر عمل نہیں ہے نا. تو یہ وہ لوگ, بہت سے ایسے لوگ ہیں, کچھ عالم بھی ہوتے ہیں, اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں. آپ قاری خلیل الرحمن کیو ٹی وی پر یا وہ ٹی وی پر یعنی کہ پروگراموں میں آتا ہے, پاکستان کا ہے قاری خلیل الرحمن, وہابی ہے, اپنے آپ کو یعنی بہت بڑا عالم سمجھتا ہے, اور ڈیبیٹ میں وہ ہوتا ہے. وہ بندہ 2 انگوٹھی پہنتا ہے, اس نے حدیث نہیں پڑھی کہ سرکار نے ایک ہی کا حکم دیا. حدیث کی بات بڑی کرتا ہے کہ نہیں حدیث میں یہ ہے, حدیث میں یہ ہے, اسی پر عمل کرو. تو حدیث میں یہ بھی ہے کہ ایک ہی انگوٹھی مرد کے لیے جائز, اور وہ بھی 4.5 ماشا سے کم وزن بھی دے دیا. مرد کے لیے 1 انگوٹھی اور وہ بھی 4.5 ماشا سے کم, یعنی کہ 4.5 گرام. اگر آپ گرام میں دیکھیں تو 4.5 گرام سے بس اتنا وزن ہونا چاہیے, اس سے زیادہ وزن کی آپ کی چاندی کی انگوٹھی نہیں ہونی چاہیے. ننگ کا الگ وزن ہے, لیکن چاندی کا وزن 4.5 گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ حضور نے پابندی لگائی, اور بندہ 2 انگوٹھیاں پہن کر بیٹھا ہوتا ہے. ہمارے اہل سنت و جماعت, یہ تو اس کی بات کی میں نے ایک ایگزامپل کے طور پر کہ عالم اپنے آپ کو عالم کہلا کر اور حدیث کی بات کہہ کے اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا ہم حدیث والے, تو تیری حدیث یہاں کہاں چلی گئی ہے نا. برہا ہم اہل سنت و جماعت میں ایسے کتنے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا یعنی پابند بتاتے ہیں کہ ہم تو طریقت والے, ہم تو طریقت والے, ہم تو فلاں بزرگ کے ماننے والے. تو ایک ہاتھ میں خواجہ کی انگوٹھی, ایک میں غوث کی انگوٹھی, تو ایک میں صابر پیا کی انگوٹھی, ایک میں میرا شاہ کی انگوٹھی, ایک میں میرا داتار کی انگوٹھی. پتہ نہیں 10 انگوٹھیاں پہن کر 10 بزرگوں کے نام لے لیے. وہ بزرگوں نے تو نہیں کہا تھا کہ تو پہن, انہوں نے نہیں کہا کہ تو پہن, لیکن نام لے لے کر پہنتا گیا. کہتے یہ تو ہم طریقت. ابے طریقت کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنا, یہی طریقت ہے. جتنا بندہ شریعت پر زیادہ عمل کرے گا طریقت بڑھتی چلی جائے گی, طریقت بڑھتی چلی جائے گی. بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کے حکم دیے گئے ہیں, ہمیں حکم ہوا کہ اطاعت کرو. اور اطاعت کیا ہے؟ حکم ماننا کہ حضور جو کہہ دیں قبول کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو, جس سے منع فرمائے رک جاؤ, جس سے منع فرما دے رک جاؤ, اسٹاپ.
اب آگے کچھ نہیں کرنا. صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سرکار جمعہ ہی کا دن تھا اور جمعہ میں سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, تقریر چل رہی ہے, عبداللہ ابن مسعود آ رہے ہیں. اب کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کھڑے رہنے کی. آپ نے دیکھا ہوگا پروگراموں میں بھی کچھ لوگ ایسے چار طرف کھڑے ہوتے ہیں, ہے نا, جگہ ہے بیٹھنے کی لیکن بیٹھتے نہیں. ان کے پیر اتنے مضبوط کہ وہ کہتے ہیں ہم تو بیٹھ کر نہیں, ہم تو کھڑے کھڑے ہی سنیں گے. تو وہ جلسے کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں, کچھ ادھر کھڑے ہوتے ہیں. ویسے جمعہ میں بھی جو بڑی بڑی مسجدیں, ہمارے ہاں تو خیر سب بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جو بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آ جاتے ہیں, آ کر لائن سے دیوار کے ساتھ لگا ایسے کھڑے ہوئے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ کہ جب جماعت کھڑی ہوگی تو جگہ ہو جائے گی تو ہم شامل ہو ہی جائیں گے, ہو ہی جائیں گے, ٹائم یعنی کہ وقت جگہ ہو ہی جائے گی. تو وہ ایسے کھڑے کھڑے سن رہے ہوتے ہیں کہ انتظار ہے. بہرحال اللہ کے ویسے صحابہ میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے, ایسے کچھ ادھر کھڑے ہیں, کچھ ادھر کھڑے, کچھ ادھر کھڑے ہیں, سب کھڑے ہوئے. سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبے کا حکم ہے کہ خطبہ شروع ہو تو بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ, اور امام کی طرف یعنی خطیب کی طرف متوجہ ہونا ہے. آپ کی توجہ ایسے ہونی چاہیے خطیب کی طرف کہ وہ کیا خطبہ دے رہا ہے. اور سارے لوگ, ہمارا دستور کیا ہے, ہم آنکھ بند کر کے نیچے منڈی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, چونکہ خطبہ تو سمجھ میں آ نہیں رہا ہے اور آنکھ بند منڈی نیچے, پھر بندہ جھونکے مار رہا ہوتا ہے. اسے پتہ نہیں کہ خطیب کہاں پہنچا, خطبے میں کیا کیا کہا, نہیں پتا. تو حکم یہ ہے کہ خطیب کی طرف توجہ ہونی چاہیے. بہرحال تو اب حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے تھے, ابھی گیٹ تک پہنچے, انٹر نہیں ہوئے, ابھی باہر تھے, مسجد نبوی کے باہر سڑک پر تھے. اور اچانک سرکار نے فرمایا اجلسو, بیٹھ جاؤ. کہتے جیسے ہی فرما بیٹھ جاؤ, عبداللہ ابن مسعود وہیں باہر بیٹھ گئے, اندر بھی انٹر بھی نہیں ہوئے, وہیں باہر جہاں کہتے ہیں جہاں حکم ہوا اجلسو, کہتے فوراً عبداللہ ابن مسعود نیچے بیٹھ گئے. سرکار نے دیکھا, ملاحظہ فرمایا, کہتے بعد میں سرکار نے ان کو بلایا, فرمایا عبداللہ ابن مسعود یہ جو اندر کھڑے تھے میں نے ان سے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ, تم تو ابھی باہر تھے, اندر آنا باقی تھے, تم کیوں باہر بیٹھ گئے, سڑک پر کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو پھر عبداللہ ابن مسعود کا ایک قدم بھی اٹھ جائے, یہ عبداللہ ابن مسعود کی مجال نہیں ہے. آپ کے حکم کے بعد میں ایک پیر بھی اٹھاؤں آگے بڑھوں یہ میری مجال نہیں, اس لیے آپ کے حکم پر فوراً بیٹھ گیا تھا. یہ ہے صحابہ اکرام کا اطاعت کا جذبہ, حکم ماننے کا جذبہ, کہ حکم دیا تو ماننا ہے, اس کے آگے کچھ نہیں, کوئی کام نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بھیجا, یعنی صلح حدیبیہ میں کیا مقام حدیبیہ پر پہنچے تو جا رہے تھے سرکار اور 1400 صحابہ اکرام سرکار کے ساتھ جا رہے تھے عمرہ کرنے. کفار آگے کا رک جاؤ ابھی ہم آگے مت بڑھو, ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں, ہم تو عمرہ کرنے آئے, ہتھیار بھی نہیں ہے, ہم تو عمرہ کریں گے, عمرہ کر کے واپس لوٹ جائیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں, کہنے ہم نہیں کرنے دیں گے, بیٹھو. تو حدیبیہ کے مقام پر رک گئے. سرکار نے عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ بات کر کے آؤ, ان کو سمجھاؤ کہ ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں, عمرہ کریں گے واپس لوٹ جائیں گے, ہم کو کوئی اور کام نہیں کرنا. حضرت عثمان غنی کو بھیجا. اچھا پہلے تو یہ طے ہوا, یعنی سوال ہوا کہ بھئی کس کو بھیجا جائے بات کرنے کے لیے, تو سارے ہی تو دشمن ہیں, سارے ہی دشمن ہیں. تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ عثمان غنی کو بھیجا جائے. کیوں؟ کہتے اس لیے کہ عثمان غنی اتنے سخی کہ مکہ کا کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جن پر ان کا احسان نہ ہو, مکہ کا کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جن پر عثمان غنی کا احسان نہ ہو. تو جب عثمان جائیں گے جس نے احسان کیا ہو لوگ اس کا تھوڑا لحاظ رکھتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں, تو عثمان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا کہ ہر ایک پر عثمان کا احسان موجود. کہتے ہیں تو عثمان غنی کو بھیجا. حضرت عثمان غنی گئی اپنے چچا ساتھ بھائی کے گھر رک گئے, وہاں قیام کیا. دوسرے دن جانا تھا مذاکرہ میٹنگ کے لیے جانا تھا, دوسرے دن آپ اپنے چچا ساتھ بھائی کے گھر رکے, اور جب رکے دوسرے دن میٹنگ کے لیے نکل رہے ہیں. آپ کا پائجامہ جو ہے وہ کہاں تک ہے, ٹخنوں سے اوپر, یعنی کہ پیر اتنے کھلے ہوئے ہیں, ٹخنوں سے اوپر آپ کا پائجامہ. اور جب یہ پائجامہ ٹخنوں سے اوپر, تو آپ کے چچا ساتھ بھائی نے کہا کہ یہ آپ تھوڑا سا نیچے لٹکا لیں,
تھوڑا نیچے لٹکا لے، میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اور کفار مکہ کا حال یہ کہ جس کے جتنے کپڑے لمبے ہو کہتے وہ اتنا ہی زیادہ پاورفل سمجھا جاتا ہے، اس کا اتنا رعب ہوتا ہے، وہ اتنا ہی یعنی کہ اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کا ایک اسٹینڈر ہوتا ہے۔ آپ یہ ایسے اونچے پائچے کر لے کر جائیں گے، آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لوگ آپ پر توجہ نہیں دیں گے، تو آپ تھوڑا سا پائجامہ نیچے کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ٹخنوں سے اوپر پائجامہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اب وہ چاہے مذاق اڑائیں، میری بات کو اگر وہ سیریس نہ لے، وہ جو کرنا چاہے کرے، میں تو اسی حال میں جاؤں گا، اسی حال میں جاؤں گا۔ یہ ہے اطاعت رسول کا۔ حضور نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، حضور نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ ہمارا حال تو یہ کہ ہم بہانے، ہیلے بہانے اور تعویلیں کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، حضور نے کہہ دیا، عمل ہونا چاہیے، حضور نے فرما دیا، اب اس پر عمل ہو، ہے نا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان صاحب سر رسول، رازدار رسول، اللہ کے رسول کے رازدار، اور رازدار اس لیے ان کا لقب ہی ہے رازدار رسول، صاحب سر رسول۔ کیوں؟ سرکار نے ان کو ایسے ایسے راز کی باتیں بتائی جو کسی کو نہیں بتائی، تھوڑی بہت ابو ہریرہ کو بتائی اور زیادہ تر حذیفہ ابن یمان کو، اور اتنی بتائی کہ حضرت عمر جب سرکار کی وفات کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر جو ہے وہ اگر کسی کا انتقال ہوتا تو انتقال کے بعد جنازہ تیار ہو کر آتا کہ بھئی جنازہ پڑھنا ہے جنازہ، تو حضرت عمر کسی گھر کے پیچھے چھپ کر سے دیکھتے، پہلے چھپ کر دیکھتے حضرت عمر کہ نماز جنازہ پڑھنے والے جو جمع ہوئے ان میں حذیفہ ہے کہ نہیں ہے، اگر حذیفہ ہو تو میں بھی پڑھ لوں، اگر حذیفہ ہو تو اس آدمی کی نماز جنازہ میں بھی پڑھ لوں، اور اگر حذیفہ نہیں تو ہو سکتا ہے منافق ہو، اس لیے کہ حذیفہ کو راز پتا ہے، حذیفہ کو سب کچھ پتا ہے، کیا فتنے ہوں گے، کون کون منافق، ان کے نام کیا، حذیفہ سب جانتے ہیں، حضور نے سب بتا دیا ہے۔ تو حضرت عمر پہلے جھانک کر دیکھتے حذیفہ ہیں، اگر حذیفہ ہوتے حضرت عمر بھی نکل کر آ جاتے، بھئی میں بھی جنازہ پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا۔ حذیفہ نہ ہوتے چپکے سے وہیں سے سرک لیتے واپس، اس کی جنازہ نہیں پڑھنا، پتہ نہیں منافق ہو۔ آج ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں ہم مسلمان، کلمہ پڑھتا تھا، چلو پڑھ لو، مسلمان ہی تو تھا، کلمہ ہی تو پڑھتا تھا، کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا تھا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھا، تم نے تو حضور کو دیکھا بھی نہیں، اور تم کہہ رہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، پڑھ لو نماز جنازہ۔ حضرت عمر کا یہ عمل یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہر ایک کی نہیں پڑھنی، جو اہل سنت و جماعت ہو اسی کی پڑھنی چاہیے، اسی کی پڑھو۔ تو اب حضرت عمر یہ حال تھا، تو حضرت حذیفہ ابن یمان فاتح ایران یعنی ایران فتح کرنے والے حضرت حذیفہ ہیں، تو حضرت حذیفہ میٹنگ کے لیے پہنچے کسرا کے دربار میں، اس زمانے میں جو سپر پاور ایران تھا اس کا بادشاہ کسرا، تو اس کے دربار میں پہنچے مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ یعنی کہ وہاں بیٹھے، اور جب وہاں بیٹھے کرسی پر کھانا کھانے، پہلے کھانا کھاتے ہیں، آپ کے عزت و اکرام میں ہم نے دعوت کی تو کھانا رکھا گیا، پہلے کھا لیتے ہیں پھر بات چیت ہوگی، میٹنگ ہوگی، کہا ٹھیک ہے۔ بیٹھ گئے کھانے کے لیے، آپ کے ساتھ ایک دو آدمی اور بھی تھے، بیٹھے کرسی پر اور بیٹھے تو اب کھانا شروع کیا، تو کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں ایک لقمہ نیچے گر گیا، ایک لقمہ نیچے گر گیا، تو حضرت حذیفہ ابن یمان کو یاد آیا اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ، سرکار نے فرمایا لقمہ نیچے گر جائے تو اٹھا لو، اور اگر گرد و غبار مٹی لگی ہو تو صاف کرو اور کھا لو، پتہ نہیں اللہ نے کس رزق میں کس دانے میں برکت رکھی ہو۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ جو کھا رہے ہو جس دانے میں برکت ہو اسی کو آپ کے ہاتھ سے گرا دے، کوشش اس کی یہ رہتی ہے، اس کی کوشش آپ کو نظر نہیں آتی ہے، اگر آپ کو نظر آئے تو آپ اس سے مقابلہ کر لو، ایک ایک دانہ بچانے کے لیے مقابلہ کر لو۔ اگر مثال کے طور پر آپ کا بھائی یعنی دو بھائی ہیں اور ایک بھائی آپ کی ساری پراپرٹی یعنی ہڑپ کر رہا ہو، اپنے نام کروا رہا ہو، آپ کے باپ کی ملکیت میں سے آپ کو باقات آپ کا بائیکاٹ کر رہا ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں، لے جا، میں تو ایسے ہی جھوپڑی میں رہ لوں گا، جنگل میں رہ لوں گا، ایسا کہیں گے؟ نہیں نا، آپ مقابلہ کریں گے، آپ لڑیں گے، آپ کورٹ جائیں گے، کیس کریں گے، اور اپنا حق ہے، یہ تو میرا حق۔ کہتا شیطان دکھتا نہیں، وہ آپ کے ہاتھوں سے برکت والے دانے گروانا چاہتا ہے، اور وہ کوشش سے گرا بھی دیتا ہے اور آپ بھی گرا کر چھوڑ دیتے ہو۔
اگر اٹھا کر صاف کر کے کھا لو تو شیطان سر پیٹتا روتا ہوا واپس چلا جائے گا کہ میں تو اسے برکت سے محروم کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے سنت پر عمل کر کے یہ برکت سے محروم نہیں ہوا ہے۔ یہ حال بہرحال تو حضرت حذیفہ ابن یمان جھکے اٹھانے کے لیے، لقمہ اٹھانے کے لیے، تو باجو والے نے کوہنی ماری، یہ کیا کر رہے ہو؟ سپر پاور بادشاہ جو ہے، اتنا پاورفل بادشاہ جس کی پورے ایران اور عراق پر، آپ سوچیں پورا ایران پورا عراق اس پر اس کی حکومت، وہ اس زمانے کا سپر پاور، کہتے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، کہاں اٹھا رہا؟ چھوڑو اس کو، آج چھوڑ دو کہ تاکہ تمہارا ایک اسٹینڈرڈ بنا رہے، ورنہ یہ کیا سمجھیں گے کہ کتنے نادیدے لوگ ہیں، گر گیا وہ بھی اٹھا کر کھاتے ہیں، انہوں نے کبھی کھانا نہیں دیکھا، گرا ہوا بھی اٹھا کر کھا لیتے ہیں، تمہاری باتوں کی وقعت نہ ہوگی، تمہارا اسٹینڈرڈ کم ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، میں ان بے وقوفوں کے لیے اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ دوں، میں ان بے وقوفوں کے لیے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انہیں جو سوچنا ہو سوچے، میں تو اٹھا کر سنت ادا کروں گا۔ انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا، اور ایسے سنت پر عمل کرنے والے تھے نا، تو پھر کسرا جو سوچتا وہ رہ گیا۔ مسلمانوں نے پورا کسرا فتح کیا ہے، پورا ایران فتح کیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت یوں ہوتی ہے۔ ایک صحابی کھڑے تھے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، سرکار کا بازار سے گزر ہوا اور جیسے ابھی آ رہے تھے دیکھ گئے، انگوٹھی دیکھ گئے کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، کہتے ہیں گئے فوراً اور آپ نے ہاتھ پکڑ کر ایسے انگوٹھی نکال کر ایسے پھینک دی۔ فرماتے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تیرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دیکھ رہا ہوں، نکال کر پھینک دی۔ پھر سرکار چلے گئے، تشریف لے گئے، تو دوسروں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ اٹھا لیجئے، بیچ دینا، یا گھر کی کسی عورت کو، عورتوں کے لیے تو سونا جائز ہے، اسے دے دینا۔ آپ وہ صحابی جواب دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پھینک دیا میں اسے دوبارہ اٹھا نہیں سکتا، میں اسے نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جذبہ ہم میں ہے۔ آج تو میں ابھی کالج جاتا ہوں، ابھی میرا کاروبار چلتا ہے، اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا ہوں، ابھی میری شادی باقی ہے، اس لیے جتنے داڑھی والے کیا ان کی شادیاں نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے شادی کے بعد داڑھی رکھی؟ ایسے بہت سے علماء، حفاظ، ائمہ ملیں گے جو داڑھی والے ہیں، انہیں بیویاں ملی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گی۔ آپ سنت پر عمل تو کرو۔ یہ ہر ایک بال پر فرشتے جھولا جھولتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ آپ رکھو گے اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجاؤ گے، دنیا کے جو فائدے ہیں وہ تو ملے گے ہی، آخرت میں بھی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، اس لیے کہ اطاعت رسول میں آپ نے داڑھی رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور آخری واقعہ بتا دوں، ایسے تو بہت سے ہیں، حضرت جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہرقل کے دربار میں پہنچے، ہرقل کے دربار میں جو روم کا، وہ بھی سپر پاور اور روم کا بادشاہ، اور ہرقل کے دربار میں جب پہنچے ہیں حضرت جسامہ، تو کہتے ہیں کہ ان کے لیے سونے کی کرسی رکھی گئی۔ حضرت جسامہ ویسے ہی گئے کہ آئیں بیٹھیں، تو گئے، جا کر بیٹھ تو گئے، خیال نہ رہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی، جا کر کرسی سمجھ کر بیٹھ گئے، پھر خیال آ کہ یہ تو سونے کی کرسی ہے، جلدی سے کھڑے ہو کر اتر گئے۔ ہرقل ہنس کر کہتا کیا ہوا؟ ہم نے آپ کی عزت کے لیے، آپ کے اکرام کے لیے سونے کی کرسی رکھی، آپ اٹھ کیوں گئے، کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہتے اس لیے کہ مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ تو سونے کی کرسی ہے، اور اللہ کے رسول نے مردوں کے لیے سونا چاندی استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، منع فرمایا۔ کہتے ہیں میں اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا۔ کہتے ہیں کیسر کو جو سمجھنا ہو سمجھے، وہ لکڑی کی کرسی پر بیٹھے، لیکن سونے کی کرسی پر آپ نے بیٹھنا گوارا نہ کیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ آج ہمارے نوجوان بیٹھنا تو دور کی بات، تھوڑی دیر لیے بیٹھنا، وہ گلوں میں سونے چاندی کی چینیں لٹکا کر گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں یہ بڑے یعنی فخر کی بات نہیں، یہ جہنم کی بات ہے۔ تمہیں ایسے ہی جہنم میں جہنم کا ہار پہنا کر ڈالا جائے گا۔ تو
توق ڈالا جائے گا. یہ سونا جو لٹکا کر تو گھوم رہا ہے, چاہے چاندی کی چین چاہے سونے کی چین, یا وہ ہاتھ میں بریسلیٹ ہو یا کڑا ہو, یہ زنجیریں, یہ جتنی سونے چاندی کی تو پہن رہا ہے یا کسی اور دھات کی, کل قیامت میں اور آخرت میں تجھے اسی کا توق, آگ کا توق بنا کر پہنایا جائے گا. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور رسول اللہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا ہمیں اس سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.